چلے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ رہی بات چوکیدار کی تو وہ بڑے گیٹ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، ساری ساری رات وہ اونگتا رہتا ہے۔ اس کے سامنے سے بھی گزر کر چلے جائیں تو اسے کیا پتہ چلے گا، اور میں تو پھر پچھلے دروازے سے باہر جانے کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھنا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اس کی باتیں سن کر طیبہ کا خون خشک ہو گیا۔ وہ رونی صورت بنا کر کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اگر کسی نے دیکھ لیا، دادا سائن کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری جان لے لیں گے۔ تم وہ کام کیوں کرتے ہو لیزی جس کام کرنے سے حویلی والے منع کرتے ہیں؟ ہماری جان پہ بن سکتی ہے، اگر انہوں نے کچھ غلط سمجھ لیا تو۔ نہیں بابا نا، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ علیزے سے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑنے لگی، تم لوگ ساری زندگی کی امید کا مینڈک بن کر رہنا، ہمیشہ اس حویلی میں گل سڑ کر مر جانا، ارے باہر کی دنیا کیسی، باہر کیا ہو رہا ہے اسے ہمیشہ بے خبر رہنا۔ مگر علیزے باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے، لوگوں کو جانچنے کے لیے دن کے وقت بھی ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں۔ ابھی آدھی رات کو جب سب لوگ سو رہے ہیں، اس وقت ہمارا باہر جانا کیا جواز بنتا ہے؟ طیبہ نے کہا۔ علیزے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ طیبہ کا سر پھاڑ دے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں طیبہ، تم ایک بار میرے ساتھ چلو تو صحیح، تم دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے۔ تم خود یہ بات کہو گی اور روزانہ پھر تم مجھے خود ہی باہر چلنے پر اکساؤ گی۔ نہ بابا نہ، میں تو ایسا کبھی نہیں کروں گی، اور میں تمہیں بھی منع کر رہی ہوں کہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہاری پڑھائی سب کچھ چھوٹ جائے گی۔ دادا اسی وقت کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ تمہارے نگاہ کے دو بول پڑھا کر تمہیں رخصت کر دیں گے، اور تم نہ انکار کر پاؤ گی اور نہ احتجاج کر پاؤ گی، اور پھر ساری زندگی گھر کے برتن دھوتے ہوئے، صفائیاں کرتے ہوئے گزار دینا۔ طیبہ نے اسے ڈرانے کے لیے خوفناک نقشہ کھینچا، مگر وہ لیزے تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ طیبہ کی ساری باتوں کو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ میری ایک دوست ہے نور، ان کے گھر کا ماحول بہت آئیڈیل ہے۔ روزانہ وہ لوگ رات کو ہوا خوری کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، کبھی کبھی آئس کریم کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ میں جب اس کی باتیں سنتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود بھی رات کو باہر جا کر واک کیا کروں، آئس کریم کھانے کے لیے جایا کروں، اور رات کے وقت باہر رات کی تنہائی اور خاموشی میں وقت گزارنا کتنا اچھا ہوتا ہے نا۔ یہ تم جیسے کنویں کے مینڈک کیا جانے۔ وہ پہلے تمہکمت بھرے لہجے میں بات کرتے کرتے آخر پر تلخ ہوگی۔ آخرکار طیبہ نے تنگ آ کر اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا اگر کسی نے دیکھ لیا، کچھ بھی گڑبڑ ہوگی تو میں کچھ نہیں بولوں گی، سارا ملبہ تم پر ڈال دوں گی، اور تم نے بھی یہ بات کہنی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں جو وقت آنے پر آنکھیں بدل لوں گی، اگر وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کروں گی۔ وہ علیزے کا ہاتھ پکڑ کر چھپتے چھپاتے صحن کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی تھی، جہاں پر اس نے پہلے ہی اپنی سکوٹری کو اندھیرے میں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ زابیر اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر چاندنی رات کا لطف لے رہا تھا۔ چاندنی رات میں ہمیشہ اس کی شاعرانہ طبیعت کروٹ لے کر بیدار سی ہو جاتی، اور وہ تخلیاتی سی دنیا میں کھو جاتا۔ اب اسے باہر سرگوشوں کی آوازیں سنائی دی تو وہ چونک گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ کھڑکی میں ہاتھ ٹکا کر چاند کا نظارہ کر رہا تھا، جب کمرے سے کچھ فاصلے پر اسے آوازیں سنائی دی تھی۔ باتیں غور سے سنی تو اندازہ ہوا کہ یہ اس کی دونوں کزنز ہیں، مگر یہ اس وقت رات کے وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہیں یہ کسی غلط سرگرمی میں تو مبتلا نہیں ہے؟ کیا میں نے دادا جان سے لیزے کو یونیورسٹی جانے کی اجازت لے کر غلط کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج یہ لڑکی میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی، اسے آج مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ بھی دبے قدموں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی وہ بھی اپنی گاڑی لے کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ مین روڈ پر اسے وہ سکوٹی خود سے کچھ فاصلے پر نظر آ گئی تھی، اسپیڈ آہستہ کر کے وہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اس وقت دماغ میں آندیاں چل رہی تھی، پورا وجود غصے کی شدت سے لرز رہا تھا۔ اگر ان لڑکیوں نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ابھی یہیں پر ان دونوں کی لاشیں بچھا دوں گا۔ عزت کے معاملے پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، باقی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ طرح طرح کی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ پھر اس نے ان لوگوں کو ایک آئس کریم پارلر کے پاس رکتے ہوئے دیکھا، وہ دونوں آئس کریم کھاتے ہوئے آپس میں بے تحاشا باتیں بھی کیے جا رہی تھی۔ اس وقت علی سے بے تحاشا ہنس رہی تھی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی، جبکہ مسکراہٹ طیبہ کے چہرے پر بھی تھی، مگر وہ تھوڑی تھوڑی پریشان بھی لگ رہی تھی، اور بار بار ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی۔ جلدی کرو لیزی، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں تک آ جائے اور ہمیں اگر یہاں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مگر علیزی نے ناک پر مکھی نہ اڑائی۔ سب لوگ نیند پوری کر رہے ہوں گے، کیسے یہ دھیان ہوگا کہ گھر سے دو لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں؟ اور ویسے بھی صرف 2 منٹ کی بات ہے، یا اسکیم کا کب ختم کر کے ہم واپس حویلی تو جائیں گے۔ اسے کیا حویلی کہنا جہاں پر ہمارے بڑوں نے ہمیں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے علی سے، گھر والوں نے ہمیں قید کر کے نہیں رکھا ہوا، بلکہ وہ تو ہمارا محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں پر ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ تم بھی نا کبھی کبھی بہت عجیب باتیں کرتی ہو۔
भला अपनी पनाहगाह को भी कोई कैद खाना कहता है? तैयबा जो उसे 2 साल छोटी थी, उसे मुदबराना अंदाज में समझाते हुए बोली। मगर अलीज़े उसकी बातों को नज़रअंदाज किए इर्द-गिर्द का नज़ारा करने में ही मसरूफ़ थे। काफ़ी देर तक वो दोनों वहीं पर चहलकदमी करती रहीं। फिर तैयबा के बार-बार मना करने पर अलीज़े वापस आने पे तैयार हुई। अब कल मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं आऊँगी। मैं अकेले आऊँगी और यहाँ खूब सारा वक़्त गुज़ारूँगी। उनकी स्कूटी जब घर की तरफ वापस मुड़ी तो ज़ावेर भी उनके पीछे आने लगा। ये इतनी रात को यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए आई थी? ये लड़की सचमुच में पागल है। मैं भी पता नहीं क्या-क्या सोच रहा था। अब ज़ावेर भी कदरे मुतमईन सा हो गया। उसके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी कि जैसा उसने अलीज़े के बारे में सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं था। वो जो हमेशा से उसके दिल पर पूरी शिद्दत से विराजमान रही थी, अब उसकी इस हरकत को देखकर उसके दिल में मलाल आ गया था। मगर जल्दी उसका दिल साफ हो गया। कुछ लड़के खड़े थे जिन्होंने उनकी स्कूटी को रोक लिया। अरे! इतनी खूबसूरत लड़कियाँ इतनी रात को अकेले-अकेले कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों को डर नहीं लगता? उन लड़कों को देखकर तो तैयबा का हलक खुश्क हो गया, जबकि एक पल को अलीज़े की भी सिट्टी गुम हो गई। मगर अगले पल उसने खुद को सँभाल लिया था। तुम कौन हो जो हमारे रास्ते में आकर खड़े हुए हो? यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अलीज़े की धमकी पर वो सभी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। अरे वाह! तुम तो बहुत बहादुर हो। हमें भी अपनी शागिर्दी में ले लो। हमें भी तुमसे ये बहादुरी सीखनी है। वो स्कूटी के करीब आकर खड़े हो गए। अब तो अलीज़े की भी सुट्टी गुम हो गई थी। तुम लोग जाओ यहाँ से। हमारा रास्ता छोड़ो। तुम नहीं जानते हम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे ख़ानदान के मर्दों ने देख लिया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लड़के भी उनकी बातों को हँसी मज़ाक में उड़ाए जा रहे थे। इस वक़्त तो तुम दोनों यहाँ पर अकेली हो। तुम्हारे साथ तो कोई मर्द हमें नज़र नहीं आ रहा। उसी वक़्त ज़ावेर की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। अलीज़े और ताइबा ने एक लम्हे में ही ज़ावेर की गाड़ी को पहचान लिया। इन दोनों का ही चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ज़ावेर गाड़ी से उतरकर नीचे आया, इन दोनों पर घूरती हुई नज़र डाली। तुम दोनों हवेली जाओ, तुम दोनों से तो मैं बाद में पूछता हूँ। पहले मैं इन लोगों से निपट लूँ। ज़ावेर को आता देखकर इन लड़कों की भी सिट्टी गुम हो गई। जल्दी से वो लोग अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अलीज़े और ताइबा घर आई तो दोनों बुरी तरह हाँफ रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अलीज़े, मैं तुम्हें इसीलिए मना करती थी कि बाहर मत जाओ, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अब ज़ावेर भाई वो तो हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने किसी से शिकायत कर दी तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद हो जाएगा और तुमसे स्कूटी भी वापस ले ली जाएगी। मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं घर वाले तंग आकर हम दोनों की शादी ना कर दें। तैयबा तो बुरी तरह से रोने लगी थी। अलीज़े भी रोनी सूरत बनाकर कहने लगी, अब तुम मुझे डराने वाली बातें तो मत करो। ये सब कुछ अचानक से हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब इन लड़कों के घर वालों ने अगर उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, एक लड़की को इला देखकर बिला वजह से छेड़ने लगी तो गलती तो इन लड़कों और उनके ख़ानदान वालों की है ना, मेरी तो नहीं। वह अपने हक में दलाइल दे रही थी, इस बात से बेखबर कि ज़ावेर उसके पीछे खड़ा सीने पर अपने बाजू लपेटे उसकी सारी बातों को गौर से सुन रहा है। कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन तुमने अपनी गलती मानी हो? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मेरे ख्याल से सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलेगा, है ना? वो एक-एक कदम उठाता हुआ अलीज़े के करीब आकर रुकते हुए बोला था। गहरी आंखें अलीज़े के चेहरे पर जमी थी। अलीज़े का चेहरा पीला पड़ गया। वो ज़ावेर भाई हम बस आइसक्रीम खाने के लिए गए थे तो रास्ते में ये सब हो गया। ये आखिरी बात है, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस वक़्त बाहर नहीं जाऊँगी। आप प्लीज़ दादा जान से या किसी से भी इस बारे में ज़िक्र मत कीजिएगा, वरना वो मेरी जान ले लेंगे। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी से यूँ आजिज़ाना लहजे में बोली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ज़ाविया जो ये सोचकर आया था कि वो उसे अच्छी खासी सुनाएगा, उसे डांटेगा, मगर अब उसका रोना धोना और उसके चेहरे की जर्दी देखकर उसका दिल भी पसीज गया था। ज़ावेर भाई मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अगर दादी जान को गुस्सा आ गया तो वो मुझे यूनिवर्सिटी से भी उठा लेंगे और फिर मेरी तालीम भी अधूरी रह जाएगी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी और मैं वादा करती हूँ ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। ज़ावेर गहरी सांस लेकर रह गया। मैं तुम्हें इस यकीन के साथ छोड़ रहा हूँ कि दोबारा तुम शिकायत का मौका नहीं दोगी। अगर दादा अब्बू ने रात के वक्त बाहर जाने से मना किया तो किसी वजह से किया है। वो हम मर्दों को बाहर रहने की इजाज़त नहीं देते तो तुम लोग तो भी लड़कियाँ हो। अगर तुम्हें अंदाज़ा हो कि ज़माना कितना ख़राब है और ये घर जो तुम्हें कैद खाना लगता है ना, वो कैद खाना नहीं बल्कि तुम लोगों की पनाहगाह है। जो खुद अपनी पनाहगाह से बाहर निकलता है तो ज़माना भी उसे ठोकरों पर रख लेता है। दोबारा मुझे तुम्हें ये बात समझानी ना पड़े। वो लंबे लंबे ढंग बैठता वहाँ से चला गया था। अल्लाह का शुक्र है जल्दी जान छूट गई, वरना मुझे तो लगा था ये आदमी आज हमारी जान ले लेगा। ज़ावेर के बाहर निकलते ही अलीज़े ने सुकून का सांस लिया। आज के बाद मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊँगी। ऐसी हरकतें तुम अकेले करना, तुम्हें तुम्हें ही मुबारक हो। ऐसी आज़ादी और ऐसी इंजॉयमेंट, मैं इन सब चीज़ों से बाज आई। तैयबा हाथ झाड़ते हुए उसके कमरे से चली गई।
اس کے جانے کے بعد علیزے بھی اپنے بیڈ پر پرسکون نیند سو گئی۔ اگلے کئی دن تک اس نے کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کی۔ زاویہ اب غیر محسوس انداز میں اس پر پہلے سے بھی زیادہ توجہ دینے لگا۔ اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات پر نظر رکھنے لگا تو اسے اندازہ ہوا کہ بچہ خاصا بچگانہ مزاج رکھتی ہے، بالکل بچوں کے سارا بچہ بن ہی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اچانک سے بڑی بھی بن جاتی ہے، معتبر سی بن کر دوسروں کو نصیحتیں کرنے لگتی ہے، خاص طور پر جب وہ دوسروں کو موٹیویشن دیتی تو تب زاویر کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کیا تھی یہ لڑکی، پل پل رنگ بدلتی، پل میں تولا پل میں ماشا، غصہ تو اس کی ناک پر رہتا۔ زاویر جتنا اس کے بارے میں سوچتا، جتنا دیکھتا، وہ اتنا اس کی ذات کا اسیر بنتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے ہوتی ہی اس سے دور وہ علیزے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جب بھی اسے اسکوٹی پر یونیورسٹی آتے جاتے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی۔ علیزے کو یہ زندگی زاویر کی وجہ سے ہی تو نصیب ہوئی تھی، ورنہ حویلی کی کوئی لڑکی اتنی آزادی کے ساتھ یونیورسٹی آنے جانے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھی، اور علیزہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے وہ زاویر کا دل سے شکریہ ادا کرتی۔ علیزہ اس بات سے بے خبر تھی کہ زاویر کے دل میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے۔ زاویر اس کے لیے ویسا ہی تھا جیسے حویلی کے باقی لڑکے اس کے لیے حیثیت رکھتے تھے۔ علیزہ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کی شادی خاندان سے باہر ہو۔ وہ اس حویلی سے اور ان مکینوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ جب دادا ابو نے سارا اور سجاد کا رشتہ کیا تو اس دن علیزہ نے سارا کو خوب ہی ڈانٹا تھا، جو کہ عمر میں سے 2 سال بڑی تھی، مگر اس وقت علیزہ کو اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سارا آپ ہی، آخر آپ نے اس رشتے پر ہاں کیوں کی؟ سارا جو دل ہی دل میں سجاد کو چاہتی تھی، اسے محبت کرتی تھی، علیزہ کے سوال پر حیران سی رہ گئی۔ کیوں ایسا کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ آخر کیا کمی ہے سجاد میں؟ سجاد بھائی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو مجھے بہت پسند ہے، سبھی کزن میں سب سے زیادہ تحمل مساج ہے، مگر پھر ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اس کی بات سے مطمئن سی ہو کر دوبارہ پوچھنے لگی تھی، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی خاندان سے باہر ہو، ایک نیا گھر ہو، نیا خاندان، زندگی میں سب کچھ نیا ہو، آپ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں گی، زندگی میں چینج کہاں آئے گا؟ ساری زندگی انہی شکلوں کو دیکھا، انہی شکلوں کو دیکھتی رہیں گی۔ نہیں سارا، ابھی آپ کو اس رشتے پر ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ اتنی خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ کے لیے تو اچھے سے اچھے رشتے مل جاتے۔ اور یاد آیا، دادا ابو کے دوست بھی تو آپ کے لیے اتنا اچھا رشتہ لے کر آئے تھے، لڑکا انگلینڈ میں تھا، اب آپ کو فوراً ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ سارا تو حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ان محبتوں کو بوجھ سمجھتی ہو؟ ارے کتنی ناشکری ہو تم، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی ناشکری ہوگی اور ان محبتوں کو بوجھ سمجھو گی۔ ارے تم نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، جب بھی کوئی لڑکی ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں جاتی ہے تو اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور میں تو خوش قسمت ہوں کہ میرے لیے بالکل بھی ماحول نہیں بدلے گا۔ میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے رہوں گی، اور سجاد کو بھی تو میں اچھے سے جانتی ہوں، ان کے مزاج اور عادات کو سمجھنے میں بھی مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ تم دیکھنا ہم لوگ ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ مگر علی سے منہ بنا کر رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میری باتوں کا اثر ہو جائے، مگر اب سبھی لڑکیاں کنویں کے مینڈ کی ہیں، آپ لوگوں کو کوئی بات اثر ہی نہیں ہوتی۔ اس دن وہ اپنے دوست کی برتھ ڈے پر دادا ابو سے پرمیشن لے کر جا رہی تھی۔ اس کا پہلا سمیسٹر مکمل ہو گیا تھا، ان دنوں سے یونیورسٹی سے آف تھا تو ہر وقت وہ حویلی میں بھلی بھلائی سی پھر تھی۔ آج دوست نے انوائٹ کیا تو دادا سے پرمیشن لے کر اس کی برتھ ڈے پر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ سج سمر کر اپنی اسکوٹی پر بیٹھی اپنی دوست کی طرف جا رہی تھی۔ ماں نے اسے منع بھی کیا کہ کسی کزن کو بول دو وہ تمہیں دوست کے گھر چھوڑ آئے گا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بات نکال دی، امی مجھے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب جب سے میں خود مختار ہوئی ہوں اپنے سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں، اب ذرا سے کام کے لیے میں کسی کی منتیں کروں گی؟ نہ بابا نہ، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، جو کام میں خود کر سکتی نا اس کے لیے کسی اور کی طرف کیوں دیکھنا۔ اس وقت وہ گنگناتے ہوئے اپنی اسکوٹی پر بیٹھی ہوئی گویا خود بھی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جب اچانک سے اس کے سامنے والی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ گاڑی ایک دم سے رکی تھی، علیزہ سنبھل نہیں سکی تو اس کی اسکوٹی جا کر گاڑی کے ساتھ لگی۔ گاڑی میں سے ایک لڑکی نکل کر باہر آئی، وہ ایک امیر خاندان کی بگڑی ہوئی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ جب اس کی نظر اسکوٹی پر بیٹھی ہوئی علیزہ پر پڑی تو وہ اس پر پل پڑی۔ یہ کیا حرکت ہے لڑکی، تم نے میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا، میری گاڑی کو توڑ دیا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہوں، میں ڈی ایس پی کی بیٹی ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں ابھی پولیس والوں کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ علیزہ تو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارے غلطی آپ کی ہے، آپ نے اچانک سے گاڑی کو بریک لگا دیا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں گی، اور پلیز آپ پولیس کو بلانے کی بات مت کریں، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔
اگر تم اپنے گھر والوں کا اتنا ہی ڈرتا تو تمہیں یہ حرکت کرنی نہیں چاہیے تھی۔ تم نے میری لاکھوں کی گاڑی کا نقصان کر دیا۔ اب ڈیڈ سے مجھے الگ ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اسی وقت اس لڑکی نے پولیس والوں کو بلا لیا تھا۔ علیزہ تو بری طرح گھبرائی جا رہی تھی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے لیے یہ صورتحال ناقابل یقین تھی۔ پہلی بار وہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوئی تھی۔ اس کا گھبرانا تو بنتا تھا۔ اب کیا کروں؟ کسی مدد کے لیے بلاؤں؟ اگر دادا کو پتہ چلا کہ میں تھانے چلی گئی ہوں، پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی ہے، تو وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ تو مجھے حویلی سے ہی نکال دیں گے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک گاڑی کے ٹائر آ کر چڑچڑائے تھے۔ زاویہ جو اپنے ایک دوست کے ساتھ بزنس میٹنگ پر جا رہا تھا، راستے میں جب اس نے وہ پنک سیکورٹی کھڑی دیکھی تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیونکہ علیزہ کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار اور ایک لڑکی بھی کھڑی تھی جو اونچی اونچی آواز میں علیزہ پر چلا رہی تھی۔ شاید اس نے کچھ غلط کیا ہے، جا کر دیکھنا ہوگا۔ جب زاویہ کی گاڑی وہاں پر آ کر رکی تو اسے دیکھ کر ایک پل کو علیزہ گھبرا گئی، مگر پھر اگلے پل اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ یہ لوگ مجھ پر بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے جیل پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے بچا لیں ورنہ یہ لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ علیزہ نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا دی۔ ایک پل لگا تھا زاویہ کو صورتحال سمجھنے میں۔ یہ سن کر وہ مطمئن سا ہو گیا کہ اس میں غلطی علیزہ کی نہیں بلکہ اس لڑکی کی ہے۔ بھلا کیا ضرورت ہے اسے سڑک کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی کو بریک لگانے کی؟ اب انسپیکٹر علیزہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ آپ کے کون ہیں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ یہ میرے شوہر ہیں، کچھ دن پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ علیزہ جلدی سے بول پڑی۔ زاویہ حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے بامشکل روکا تھا۔ بھلا جو بات اس کے دل میں چل رہی تھی، علیزہ اس بات سے کیسے باخبر ہوگی؟ انسپیکٹر اب زاویہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھیں مسٹر، آپ کی وائف نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے، ان کا اتنا نقصان ہو گیا، آپ اس نقصان کا ازالہ کر دیں ورنہ ہمیں آپ کی بیوی کو تھانے لے کر جانا ہوگا۔ وہ لڑکی بھی چلائے جا رہی تھی۔ اگر اسے بائک چلانی نہیں آتی تو لے کر دیتے کیوں ہیں؟ اور یہی بات میں آپ سے پوچھوں محترمہ، اگر آپ کو روڈ پر گاڑی چلانے کے رولز نہیں پتہ تو آپ گاڑی لے کر نکلے ہی کیوں ہیں؟ اور تم علیزہ، تم گھر جاؤ، ان لوگوں سے میں خود ہی نمٹ لیتا ہوں۔ زاویہ کا بھی ایک دوست ایس پی اور دوسرا آئی جی کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی بھی اوپر تک پہنچ تھی۔ اس نے اپنے دوست سے ہیلپ لی اور پھر کچھ اس لڑکی کی بھی غلطی تھی جو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ زاویہ کی پہنچ بہت اوپر تک ہے تو اس کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر زاویہ نے بھی جتنا اس کا نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ کر دیا۔ میٹنگ کے دوران بھی اس کے لبوں پر ایک دھیمی پرسکون سی مسکراہٹ پھیلی رہی۔ بار بار اس کے دماغ میں علیزہ کی بات گونج رہی تھی۔ اسے سوچا کہ آج وہ علیزہ سے اپنے دل کی بات کہے گا اور اپنے دل کی بات بھی وہ علیزہ سے اسی کے انداز میں کہے گا جیسے وہ شرارتی ہے، کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں کرتی، اسی طرح وہ بھی اس کے انداز میں ہی اسے پرپوز کرے گا۔ شاید اب وہ علیزہ کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور جب سب لوگ سو رہے تھے تب زاویہ اپنے کمرے سے دبے پاؤں باہر نکلا۔ اس کا رخ علیزہ کے کمرے کی طرف تھا۔ جب اس کے کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر بے خبر سوتا پایا۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آہستگی سے زاویہ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تو اس کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ زاویہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے علیزہ کے ماتھے پر ایک محبت کی مہر ثبت کی۔ تبھی علیزہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے لگی جب زاویہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور پھر شاہ ہاؤس میں اس وقت سبھی لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ رات کا وقت تھا، اس لیے سب لوگ ہی اکٹھے ایک جگہ پر موجود تھے۔ اس گھر کے سب سے بڑے مصطفیٰ شاہ تھے، جن کے 3 بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ اس حویلی میں رہتے تھے۔ شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ ان کے تینوں بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہیں، اور ان کے بچوں نے بھی ان کی اس خواہش کو مکمل کیا۔ سبھی لوگ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتے تھے۔ مصطفیٰ شاہ کے سب بچوں کے ساتھ خوبی بنتی، سب سے زیادہ انہیں اپنے پوتے زاویہ سے بہت ہی زیادہ دلی لگاؤ اور محبت تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا سب سے بڑا پوتا تھا جس نے دنیا میں آتی واقعی سب لوگوں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ وہ ان کی گود میں ایسے چڑھ کر سمایا کہ اس کے بعد مصطفیٰ صاحب باقی نہ تو کسی بچے سے کبھی پیار کر سکے اور نہ اسے گود میں لے کر کھلا سکے، کیونکہ جب بھی وہ کسی بچے کو اٹھاتے تو زاویہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا اور انہیں اپنے پوتے کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ سے اس گھر کا اصول تھا کہ کوئی دن بھر کہیں بھی ہوتا، کتنا بھی مصروف کیوں نہ تھا، مگر رات کے وقت گھر میں سب کے ساتھ مل کر ہی کھانا کھایا جاتا۔ اس حویلی میں مصطفیٰ صاحب نے یہ اصول بنایا تھا کہ 9 کے بعد کوئی بھی اس گھر سے باہر نہیں رہے گا، چاہے وہ ان کا بیٹا ہو یا پوتا ہو، مگر یہ اصول وہ کبھی کبھار زاویہ کے لیے بدل بھی دیتے تھے۔
باقی لوگ اس بات پر احتجاج کرتے مگر مصطفیٰ شاہ کمال بے نیازی سے ان کی اس بات کو ٹال دیتے۔ ارے کوئی زاویہ جیسا ذہین اور لائق ہے تو سامنے آؤ۔ میرا وہ پوتا جو پوزیشن ہولڈر ہے، جو بزنس میں آیا تو بڑے بڑے بزنس مین کے چھکے چھڑا دیے۔ ارے اس جیسی ذہانت اور فراست اگر کسی اور میں ہے تو اس کا مقابلہ کر کے دکھائے، اور پھر وہ مجھ سے بات کرے۔ سبھی کو یہاں سانپ سونگ جاتا، کوئی بھی زاویہ کے مقابلے میں آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مصطفیٰ شاہ نے کھانا لگانے کا حکم دے دیا۔ ان تینوں بہویں اور پوتیاں کچن میں آ گئی۔ اس حویلی میں ایک یہ بھی اصول تھا کہ کچن کا سارا کام گھر کی خواتین ہی کرتی۔ گھر کے ملازموں کو کچن میں جانے یا کچن کے کاموں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ تبھی مصطفیٰ صاحب نے علیزے کی خالی کرسی کی طرف دیکھا۔ یہ علیزے کا نظر نہیں آ رہی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں تھی، دوپہر کو کھانے کی ٹیبل پر بھی نہیں تھی، اور ابھی بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا اسے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زابر کے بعد ایک علیزہ ہی تھی جسے مصطفیٰ صاحب کو بہت انسیت اور دلی لگاؤ تھا۔ زابر کے بعد دادا کی محبت علیزے کے حصے میں ہی آئی تھی۔ اب اور اسے غیر موجود پا کر وہ اس کی ماں جمیلہ سے استفسار کرنے لگے۔ جمیلہ ہڑبڑا کر ہے کہ وہ ابا جان وہ اپنے کمرے میں آرام کر لی ہے، اصل میں اس کے سر میں درد ہے۔ مصطفیٰ صاحب یہ سن کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کتنی لاپرواہ ماں ہو تم، صبح سے بچی مجھے نظر نہیں آئی، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ معمولی سا سر میں درد ہے۔ میں خود اسے جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگے تو جمیلہ گھبرا کر انہیں دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کرنے لگی۔ میں ابھی اسے بلا کر لاتی ہوں ابا۔ آپ کیسے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں جائیں گے؟ آپ کو ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہوا ہے، آپ کے گھٹنوں میں زیادہ تکلیف ہو جائے گی۔ میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے علیزہ کے کمرے میں گئی جو بیڈ پر الٹی لیٹی تکیے میں منہ چھپا کر روئے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ایک تم بہت ہی زیادہ ضدی لڑکی ہو، جس بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ماں کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ روئی ہوئی آنکھیں، سوجا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، وہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماں میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ یہی تو کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جانا، اور بابا جان سے کہیں کہ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے کے ساتھ ساتھ ایک اسکوٹی بھی لے کر دیں۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی بنانی ہے۔ جمیلہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ تمہیں بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی علیزے؟ دادا سائیں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آئے گا۔ حویلی کی کوئی بھی لڑکی پڑھنے کے لیے یونیورسٹی نہیں گئی، اور اوپر سے تم اسکوٹی لینے کی بات بھی کر رہی ہو۔ ارے کبھی دیکھا ہے میں نے خاندان کی لڑکیوں کو یہ کام کرتے ہوئے؟ مگر وہ بھی ہٹ دھرم اور ضدی تھی۔ میں خود بابا سے بات کرتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی بالوں کو پکڑ کر سمیٹا، سر پر دوپٹہ لپیٹا۔ جمیلہ اسے گھورتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ خبردار اگر سب کے سامنے جا کر بات کی تو اس وقت سب لوگ موجود ہیں، اور اپنے بابا کے غصے کو تو تم جانتی ہو، وہ کسی کے سامنے بھی لحاظ نہیں کریں گے، اور دو تھپڑ تمہارے چہرے پر جھڑ دیں گے۔ پھر کیا عزت رہ جائے گی تمہاری سب کی نظروں میں؟ امی باقی بات بعد میں دیکھی جائے گی، کم سے کم مجھے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے دادا اور بابا سے بات کرنی ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مان گیا تو سمجھے میرا کام ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ماں کے روکنے کے باوجود وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس لڑکی کا اللہ ہی حافظ ہے، اب یہ گھر میں نیا تماشا کھڑا کر دے گی۔ بابا سائیں تو سن کر ہی غصے سے پاگل ہو جائیں گے۔ بھلا کوئی لڑکی آج تک یونیورسٹی گئی ہے؟ وہ دکھ بھرے سر کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب انہیں کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ اپنے شریک حیات کے غصے سے بھی واقف تھی، ذرا ذرا سی بات پر وہ ان کی کم علمی اور نااہلی کے تانے دینے لگتے۔ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کو شریک حیات کے روپ میں سوچتے تھے، مگر ان کے نصیب میں جمیلہ کو لکھ دیا گیا، جو ایک ان پڑھ سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ کبھی بھی ان دونوں کے آپس میں